السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کا سر چشمہ ہے۔ علم کی دولت سونا چاندی نہیں جو چوری ہو سکے۔ محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غضبناک آدمی سدا فتنہ برپا کرتا ہے۔ انسانیت کی قدروں کو پامال کرنے والا رسوا ہوا کرتا ہے۔ نیک اور پاک دامن عورت اپنے شوہر کے لیے تاج کی مانند ہوتی ہے۔ انسان میں بڑا پن لباس یا عمر سے نہیں بلکہ اس کی ذہانت اور عقل مندی سے پیدا ہوتا ہے۔ ترش بولنے والے کی باتیں دوسروں کے دلوں کو تلوار کی طرح چھید دیتی ہیں۔ بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دلوں میں شیطان بستا ہے۔ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے مگر بیوقوف عورت اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرتی ہے۔ نالائق اولاد اپنے والدین کے لیے بوجھ ثابت ہوتی ہے۔ صورت کے بجائے سیرت پرست بننا دانائی ہے۔ محبت کے گھر میں ساگ پات، عداوت والے گھر میں پکے ہوئے گوشت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جو شخص نیکی کا جواب بدی سے دے، شیطان اسی کے گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ احمق جب تک خاموش رہے گا داناؤں میں گنا جاتا رہے گا۔ کاہلی اور سستی انسان کو غفلت کی نیند میں غرق کر دیتی ہے۔ صدقوں کے خیالات نیک و شریروں کے مکر سے لبریز ہوا کرتے ہیں۔ بدکار عورت کا منہ ایک ایسا گہرا گڑھا ہے جس میں جو گرا پھر ابھر نہ سکا۔ مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ صلح رحمی کا سلوک کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے گہور سے آراستہ کیا جائے۔ ہر کسی کو اپنے سے کم تر و کم عقل جاننے والا خود بڑا بیوقوف ہوا کرتا ہے۔ سب سے بری عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہ مانے۔ اپنے پڑوسی کو ستانا اور دکھ دینے والا دوزخ کا ایندھن ہوتا ہے۔ کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان بیوقوف ہوتا ہے۔ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی زور و قوت سے بدر جاہ بہتر ہے۔ شک و شبہ کرنا کفر ہے۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مرد کی شخصیت اس کے چہرے کے تاثرات اور لباس سے واضح ہوتی ہے، لیکن عورت کی شخصیت اس کے پورے جسم سے پہچانی جاتی ہے۔ عورت کے ذہن کو مرد ابھی تک سمجھ نہیں سکا، اسی لیے وہ اس کی فطرت کا تعین کرنے میں ناکام ہے۔ عورت کے روبرو دماغ سے نہیں دل کی دلیلوں سے پیش کی جاتی ہیں۔ عورت انتقام لینے میں مرد سے زیادہ شدت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بادشاہ کی طرح عورت کو بھی چند ہی سچے دوست میسر آتے ہیں۔ جس نے وقت ضائع کیا اس نے سب کچھ ضائع کیا۔ خوش اخلاقی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو شخص رشتہ داری کا لحاظ رکھے گا میں اس کا لحاظ رکھوں گا، جو اسے نظر انداز کرے گا میں بھی اسے نظر انداز کروں گا۔ کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین سے سرکشی ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ خیرات کے درجے میں ہے۔ جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب چھپا لیتا ہے۔ ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں میں ہوگا۔ کامل ایمان ان کا ہے جن کا اخلاق پسندیدہ ہے۔ جس شخص نے نیکی کی طرف رہنمائی کی اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کے لیے۔ ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو خدا کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو مگر اسراف سے بچو۔ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو لین دین میں جھوٹ نہیں بولتے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی درازی عمر کے لیے دعا کرو۔ مردوں کو گالی مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے کی پاداش کو پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی کا ذمہ مردوں کے کندھے پر ڈالا ہے۔ عورتوں کو کمائی کے لیے بے پردہ ہونا حرام ہے۔
عورتوں تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور سر کو کھلا مت رکھو۔ قیامت کے دن ننگے سر گھومنے والی عورتوں کے سر کے بال پکڑ کر عذاب کے فرشتے دوزخ میں ڈالیں گے۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔